اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اس عید کی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ آج شب آ گئی ہمارے درمیان میں، لہذا ہم اپنی طرف سے اپنے پورے چینل مین کی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جس مقصد سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اور جس دن کو دیکھتے ہوئے وہ دن ہمارے درمیان میں آ رہا ہے، شب لگ چکی ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو یاد ہو، خطبہ غدیر کے ہم چھٹے حصے پہ بات کیے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم 7-8 بھی کوشش کریں گے تاکہ جلدی جلدی چیزیں ہم آپ تک پہنچا لے جائیں۔ ہمارے ساتھ میں آج بھی موجود ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ کی خدمت میں بھی ہم تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور خصوصاً اس عید کے حقیقی والی و وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اگر پروگرام کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں جو کہ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہمارا پہلا سوال رہا کہ پہلے حصے میں کیا بیان ہوا ہے، تو دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، تو اب ہم 7ویں حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو 7ویں حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبے میں کیا بیان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اجازت چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، 2 حدیثیں جو غدیر کے اعمال کے سلسلے میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین صحیح معنی میں کوشش کریں گے کہ جو عید غدیر ہے اس کو اپنے لیے عید منائیں انشاءاللہ۔ 2 روایتیں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث امام رضا علیہ السلام سے، کتاب اقبال الاعمال میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غدیر کے دن کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، اس سے ملے، اس کا دیدار کرے، اچھا، تو پروردگار اس کی قبر میں 70 نور وارد کرے گا، اور 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کریں گے، یہ شرف ہوگا، اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ واہ، یہ ثواب ہے غدیر کے دن کسی مومن سے ملنے کا۔ کوشش کریں کل کا دن ہم اس مومن کو ترجیح دیں کہ کبھی شاید غلطی سے، نا اتفاقی سے ہمارا اس سے رابطہ تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ کل کے عید کو ہم معیار بنائیں سب کے دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ اگر اس سے پہلے آج تک ہمارے دلوں میں کسی کی بنسبت کوئی بات تھی، کوئی چیز تھی، کوشش کریں آج اسے ختم کر دیں۔ کائنات کی سب سے عظیم عید کا دن ہے۔ اگر اب بھی ہمارے دلوں میں کچھ ایسا باقی رہے گا تو شاید پروردگار اس سے خوش نہ ہو، شاید پروردگار ہمارے لیے اس عید کو عید نہ بنائے۔ حضرت فرما رہے ہیں مومن کی زیارت کریں، جائیں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور یہ ایک طریقہ ہے۔ اور میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا خطبہ غدیر کی طرف، اور باقاعدہ کچھ ممالک میں خصوصاً ایران میں یہ طریقہ ہے کہ غدیر کے دن جاتے ہیں سادات کی زیارت کرنے، کہ جب مومن سے ملنا ہی ہے تو بہرحال اشرف ہیں، بہتر ہیں، تو جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ہم بھی اس طریقے کو رائج کریں، جائیں ایک دوسرے سے ملیں، ملاقات کریں، اور اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ بہت اچھا پیغام جی۔ دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور بہت عظیم حدیث ہے یہ بھی۔ حضرت فرماتے ہیں غدیر کے دن روزہ رکھنا، بہت سے سال میں بہت سے دن ہیں جس میں روزہ مستحب ہے، 13 رجب ہے، 27 رجب ہے، 15 شعبان ہے، ہر مہینے کا پہلا اور بیچ کا اور آخری دن ہے، جی جی، 9 چندی جمعرات ہے، یہ تمام دن ہیں۔
ایام بیز ہیں، یہ سب مستحب ہے۔ دیکھیے اب امام کیا فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن روزے کا کتنا ثواب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں غدیر کے دن کا روزہ پوری دنیا کے عمر کے برابر اس کا ثواب ہے۔ پوری دنیا کی عمر، یعنی دنیا جب سے خلق ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، اور جب تک قیامت آئے گی، غدیر کے دن روزہ رکھنا اتنا ثواب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر پوری دنیا کے برابر ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ہم پوری دنیا کی عمر کو کور کرنا چاہ رہے ہیں جی، تو ایک بہت آسان طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ غدیر کے دن ہم روزہ رکھیں۔ اور بھی اعمال ہیں غدیر کے، اور یہیں پر ایک تاکید کروں گا، جی، اور یہ تاکید ان لوگوں کے لیے ہے جو ذرا سا افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اعمال غدیر کو اس طرح بجا لائیں جس طرح سے ہمارے مراجع اجازت دیتے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے بعض جگہ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں رائج کر دی جا رہی ہیں کہ جو اعمال غدیر میں شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اچھا، اور اس کو کرنے سے پرہیز کریں۔ شرعی اعتبار سے جو چیزیں مستحب ہیں اس دن اسی کو کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اعمال غدیر میں شامل ہے اور وہ چیز اعمال غدیر میں شامل نہ ہو اور ہم غلطی سے اس کام کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں کل کے غدیر کے بارے میں جائیں، جو اعمال کی کتابیں ہیں، جو دعا کی کتابیں ہیں، اس کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور ایک مرتبہ ابھی سے تیاری کر لیں کہ کل ہمیں غدیر کے دن کو کس طرح سے عید منانا ہے۔ شب عید غدیر کے بھی اعمال ہیں جو آپ کتابوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال خطبہ یہاں تک کہ پہنچا تھا کہ حضرت نے پیغام دیا، تاکید کی کہ یہ جو پیغام میں دے رہا ہوں یہ سب تک پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بار بار دونوں فرقوں کی مدح اور مذمت میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ دونوں فرقوں یعنی وہ لوگ جو پیغام غدیر کو سنتے ہیں، لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اچھا، یا وہ لوگ جو پیغام غدیر کو نہیں لیتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، جو بھی جی، متعدد آیات کا سہارا لیا ہے حضرت نے کہ، اور بہرحال بہت سی آیات ہیں یہاں پہ، تقریباً شاید 20-25 آیات ہیں یہاں سے لے کر اور جہاں سے میں دوبارہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو میں اس مرحلے کو چھوڑ رہا ہوں کہ بہرحال ایک یعنی عام طور پہ تو بیان ہی کر دیا گیا کہ کتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے اس پیغام کو سمجھنے کی۔ تو اس کے بعد حضرت ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب پہنچتے ہیں اس مرحلے تک کہ جو حضرت نے آ کے آخر میں بیان کیا ہے، اور الحمدللہ شاید بہت اچھی جگہ پر خطبہ خود بخود پہنچ گیا۔ جی، اور بہرحال پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شب غدیر میں وہ ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جو وارث غدیر ہے۔ خطبہ غدیر میں تقریباً اواخر میں جب بیعت کا مرحلہ آتا ہے، اس سے پہلے یعنی جہاں پہ اصل خطبہ ختم ہو رہا ہے، اب اس کے بعد حضرت لوگوں سے بیعت لینا شروع کریں گے۔ اچھا اچھا، اب یہ آخری مرحلہ ہے بیعت کا، جی، اور بیعت سے پہلے حضرت نے تاکید کی کہ تمہیں یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ٹھیک، پیغام پہنچانے کے بعد پھر حضرت نے تاکید کی کہ دیکھو جو عمل کرے گا اس کے لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو مخالفت کرے گا قرآن اس کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت فرماتے معاشر الناس الا وانی رسول، جان لو کہ میں رسول ہوں۔ کتنی بار تاکید کی جو پھر بار پھر تاکید کی۔ وعلی الامام والوصی من بعدی، پھر دہرایا، بہت دہرایا ہے۔ جی، ایک بار خدا نے توفیق دی تھی تو میں نے خطبہ غدیر میں سے کچھ محنت کر کے ان کلمات کو نکالا تھا کہ خطبہ غدیر میں کتنی مرتبہ مولا کائنات کا نام لیا گیا ہے، خطبہ غدیر میں مولا کائنات کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں، خطبہ غدیر میں جو مخالفین ہیں ان کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، بہرحال وہ ایک تفصیل تھی جو خیر فی الحال وقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ ہے اس کو بیان کرنے کی، تو خیر بہت تاکید ہے۔ تقریباً 120-125 فقط صفات الہی بیان کی گئی ہیں خطبہ غدیر میں، شاید 50 سے زیادہ 60 یا 70 مرتبہ صرف لفظ علی خطبہ غدیر میں آیا ہے، اور صفات مولا کائنات کے متعدد اور جو روایات میں ہیں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انی رسول، میں رسول ہوں، اور علی الامام والوصی من بعدی والائمۃ من بعدہ ولدہ، پھر تاکید میرے بعد جو ائمہ آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو علی کی نسل میں سے اور اولاد میں سے۔ ٹھیک ہے، الا وانی والدہم، میں ان کا والد ہوں۔ ذریت کس کی ہے؟ علی کی، لیکن والد کون ہے؟ میں ہوں، وہ میری ذریت ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیے امت مسلمہ بالکل 100% اس بات کو مانتی تھی. کوئی بھی آتا تھا اہل بیت کی کسی فرد کے پاس کہتا تھا یبنا رسول اللہ. صحیح کہہ رہا ہے. یبنا رسول اللہ یہی کہتا تھا. امام رضا علیہ السلام اور مامون دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی مناظرہ چل رہا تھا. مامون رشید وہ بادشاہ جو تھا. جی. اچھا. تو دونوں میں بات چل رہی تھی تو یہ ہو رہا تھا کہ کون اشرف ہے اور کون افضل ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ مامون اگر رسول خدا بھی آئیں اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہیں تم قبول کرو گے یا نہیں؟ بڑے خوشی سے کہا ہوگا ہاں. اس نے کہا یبنا رسول اللہ بالکل میں قبول کروں گا. امام نے کہا لیکن میں قبول نہیں کر سکتا. یقیناً نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں, وہ سب میری محرم ہے, تو میں رسول سے زیادہ نزدیک ہوں یا تم؟ واہ, تو اشرف کون ہو پتہ لگ گیا. پتہ لگ گیا. تو بہت آسانی سے امام رضا علیہ السلام نے اس مسئلے کو سولو کر دیا. خیر, تو حضرت فرما رہے وَإِنِّي وَالِدُهُمْ, میں ان کا والد ہوں. اچھا. وَهُمْ يُخْرِجُونَ مِن صُلْبِهِ, لیکن وہ علی کی نسل میں سے چلیں گی اولاد. بار بار تاکید کر دی کلا کہ یہ نہ کہنا کہ یہ اولاد علی ہیں, ان کا رسول سے کوئی ربط نہیں ہے. اس پہ فوکس کر دیا پوری طرح سے تاکید کر دی. پھر اللہ ان خاتم الائمۃ منا, یاد رکھنا جو اس امامت کا خاتم ہے, جیسے خاتم الانبیاء ہے آخری, ہاں اسی طرح ایک خاتم الاوصیاء ہے. اچھا. خاتم الائمہ ہے. خاتم الائمہ منا, ہمارے درمیان میں سے ہوگا. اب دیکھیں حضرت نے کتنی خوبصورتی سے کہا تھا منا, ہمارے درمیان سے ہوگا. ہمارے درمیان یعنی اولاد علی میں. حضرت اب یہ روشن کر چکے کہ اولاد علی میری اولاد ہے. جی. تب کہہ رہے ہیں خاتم ائمہ میری اولاد میں سے ہوگا. واہ. القائم المہدی, لقب کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ کہ جس کا لقب یہ ہے کہ وہ قائم ہے اور وہ مہدی ہے. الا انہ الظاہر علی الدین, اور یہ دین کی پوری طرح سے پابندی کرے گا. الا انہ المنتقم من الظالمین, یاد رکھو کہ یہ ظالمین سے آ کے انتقام لے گا. الا انہ فاتح الحصون وحادمها, یاد رکھو کہ یہ قلعوں کو آ کے فتح کرے گا. اچھا. اور ان کو آ کے توڑے گا اور کامیابی اس کا نصیب ہوگی. الا انہ غالب کل قبیلۃ, ہر قبیلے کے اوپر یہ غالب ہوگا. واہ. من اہل الشرک وہادیہا, جو بھی اہل شرک میں سے ہے اور شرک کی ہدایت کر رہا ہے. تو جب وہ آئے گا خاتم الائمہ, جس کی دنیا پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے, اور واقعاً شاید شب غدیر اور روز غدیر اس وقت حقیقی معنی میں اگر ہم کسی کو مبارکباد دینا چاہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا, تو ہمیں اپنے زندہ امام کو مبارکباد دینا چاہیے. بے شک بے شک. اور پروردگار سے دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ کب تک ہم غدیر کو بغیر امام کے منائیں گے, بغیر وارث کے. انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے انشاءاللہ کہ یہ غدیر کا جشن حقیقی وارث غدیر کے ساتھ منایا جائے انشاءاللہ. پھر حضرت فرماتے الا انہ المدرک بکل ثار, ہر خون کا وہ بدلہ لے گا. المدرک لکل ثار, ابھی کربلا کا واقعہ تو نہیں ہوا ہے لیکن خطبہ غدیر میں اس کا اشارہ ہے. ہر سار, ہر خون کا وہ بدلہ لے گا. لأولیاء اللہ, الا انہ الناصر لدین اللہ, وہ دین خدا کی نصرت کرنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے روشن طریقے سے آخری حجت کی صفات کو بیان کیا ہے. یعنی اگر پورے خطبہ آپ غدیر میں دیکھیں تو صرف مولا کائنات کی صفات کو بیان کیا گیا ہے جی, اور آخری حجت کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. بیچ میں صرف یہ بیان کیا کہ وہ ذریت ہیں, وہ ذریت ہیں. جی ہاں, کیونکہ حضرت کو پتہ ہے کہ اختلاف سب سے زیادہ انہی دو کے بارے میں ہوگا, یا شروعات میں لڑائی ہوتی ہے یا انتہا پہ لڑائی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اگر شروعات صحیح کر لی تو سیدھے چلتے چلے جائیے. آخری حجت کیونکہ پردے غیب میں ہوگی تو بہرحال لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہے ہی خود بخود. جب سامنے ہے تو ماننے کو نہیں تیار, تو پردے غیبت میں ہوں گے تو کہاں سے مانیں گے. اب یہ صفات بیان کر رہے ہیں. پھر حضرت فرماتے ہیں
الا انہ المدرک بکل ثار لاولیاء اللہ، الا انہ الناصر لدین اللہ، الا انہ الغراف من بحر العمیق۔ وہ ایسا انسان ہے جو عمیق دریا میں سے حقیقت کو نکال کے پیش کرے گا۔ عمیق یعنی بہت گہرا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ جو باتیں چھپ چکی ہیں، اچھا، جو باتیں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلی گئی ہیں، وہ اس میں سے نکال کے حقیقت کو تمہارے سامنے پیش کریں، یعنی تھیں چھپ گئی، اب یہ امام نکال کے امام اس کو پیش کریں گے۔ اچھا، الا انہ یسم کل ذی فضل بفضلہ، وہ ہر صاحب فضیلت کی نشانی بن جائے گا، یعنی جو بھی صاحب فضیلت ہوگا وہ اس کو حقیقی اس کا مقام دے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کمال کچھ نہیں، مقام بہت زیادہ، مقام عالی کمال زیرو، اب یہ نہیں ہوگا، بلکہ یسم وہ نشانی لگائے گا کل ذی فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ، اور جو بھی صاحب جہل ہوگا، جو بھی اس طرح کا انسان ہوگا، اس کو اس مقام پہ رکھے گا۔ اب اس کے دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو حق ملنا ہے اسے نہ ملے، نہیں، حق حقدار کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عدالت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور عدالت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ہم حق کو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ہر صاحب فضل کو اس کے مقام پہ رکھے گا، ہر صاحب جہل کو اس کے مقام پہ رکھے گا، رکھ دیں گے جی۔ اب اس کے زمانے میں یہ نہیں ہونے والا ہے کہ بھائی ان کا مقام کچھ تھا لیکن پیسے دے کر کسی طرح سے سفارش کے ذریعے سے کہیں سے کہیں پہنچا دیا گیا، نہیں۔ الا انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، وہ پروردگار کا ایک چنا ہوا شخص ہے، ایک چنندہ شے ہے، وہ انسان ہے کہ جس کو پروردگار نے اختیار کیا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے مختار۔ اچھا، مختار اس لیے کیونکہ پروردگار نے ان کو اختیار کیا ہے، چنا ہے۔ حضرت فرمانے کہ وہ بھی مختار ہے، اس کو بھی خدا نے چنا ہے، اس کو چنا ہے اپنی وصایت اور اپنی حجت کو ختم کرنے کے لیے، مجھے چنا تھا اپنی رسالت اور نبوت کو ختم کرنے کے لیے۔ الا انہ وارث کل علم والمحیط بکل فہم، یاد رکھو وہ ہر علم کا وارث ہے اور وہ ہر سمجھداری کے اوپر احاطہ رکھے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم سمجھو کہ اس کو نہیں پتا۔ الا انہ المخبر عن ربہ عز وجل، اگر کوئی تمہیں بات بتائے گا تو وہ خدا کی بات ہوگی۔ یہ ساری صفات کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ ساری صفات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں آخری امام کو بھی پہچاننا ہے تو کہاں سے پہچاننا ہے؟ خطبہ غدیر، خطبہ غدیر سے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ پورے دین کو خلاصہ کر دیا، ابتدا سے لے کے انتہا تک سب خلاصہ کر دیا ہے۔ اور اسی خطبہ غدیر میں حضرت نے بیچ میں اشارہ کیا جس حصے کو میں نے چھوڑ دیا، اور آگے بھی حضرت اشارہ کریں گے، بہت سی وہ چیزیں جو اسلام میں حلال ہیں اور حرام ہیں۔ قیامت کی آیات میں قیامت کا بھی اشارہ کیا ہے، یعنی پورا اصول دین اور فروع دین اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے خطبہ غدیر۔ یعنی اگر ایک بار اس طرح سے خطبہ غدیر پہ کام کریں کہ مثلا توحید کے بارے میں کتنے جملے ہیں، نبوت کے بارے میں کتنے جملے ہیں، امامت کے بارے میں کتنے جملے ہیں، قیامت کے بارے میں کتنے جملے ہیں، نماز، روزہ، خوم، زکوٰۃ، حج، جہاد، مومن، کفر، موضوع کے اعتبار سے کتنے ٹاپک خطبہ غدیر میں بیان کیے گئے ہیں، تو شاید میرے خیال سے 40-50 ٹاپک ہیں کہ جو خطبہ غدیر میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں کافی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو انہی ٹاپک میں سے ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ٹاپک ہے کہ جس کو یہاں پہ حضرت نے بیان کیا ہے۔ الا انہ المخبر عن ربہ عز وجل المشید لامر آیاتہ، مشید یعنی مستحکم کرنے والا، وہ پروردگار کی آیات کو محکم کرے گا، وہ پروردگار کی نشانیوں کو اپنی جگہ کے اوپر رکھے گا۔ الا انہ الرشید السدید، جان لو کہ وہ رشید ہے، بہادر ہے، سدید ہے، محکم اور مستحکم ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو باندھ لو، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو شہید کر لو، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے لے جاؤ، وہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، نہیں، وہ سدید ہے، وہ پابرجا ہے۔ الا انہ المفوض الیہ،
وہ انسان ہے کہ جس کی طرف پروردگار نے اپنے امر کو تفویض کر دیا ہے. یعنی پروردگار امر الہی، یعنی پروردگار جو چاہتا ہے اس کائنات میں ہو، اس کو کہتے ہیں امر اللہ، امر الہی، حکم الہی. ہاں یہ بات تو واضح ہو رہی ہے، لیکن اکثر ہم نے سنا ہے چونکہ دنیا والوں نے 11ویں امام تک ظلم کیا، شہید کیا، انہیں زہر دیا، لہٰذا 12ویں کو ان سے دور کر دیا. نہ زہر دے پاؤ گے اب، نہ مار پاؤ گے اب. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، یعنی بے شک ایسا ہے، لیکن پروردگار اس کی حفاظت کر رہا ہے یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو حفاظت نیچرل طریقے سے ہوگی. اچھا حفاظت جو ہے وہ نیچرل طریقے سے. میں کئی بار بہت سے پروگراموں میں اس جملے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ دیکھیے پروردگار معجزہ اس وقت کرتا ہے جب اپنی حجت کو ثابت کرنا ہوتا ہے. ہر وقت معجزہ نہیں ہوتا. صحیح. الا انہ المفوض الیہ، پروردگار اپنے امر کو اس کی طرف تفویض کرے گا، یہ امر الہی کو کامل کرے گا. الا انہ قد بشر بہ من سلف من القرون بین یدیہ. کہتے دیکھو جناب آدم سے لے کے اب تک جتنے زمانے گزرے ہیں، ہر زمانے میں اس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے. اسی لیے آپ کو انجیل میں حضرت کا ذکر ملے گا، توریت میں حضرت کا ذکر ملے گا، زبور میں حضرت کا ذکر ملے گا. کوئی کتاب آسمانی ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ کو آخری حجت کا ذکر نہ ملے. اور اس کی شہادت رسول دے رہے ہیں خطبہ غدیر میں. الا انہ قد بشر بہ، اس کی بشارت دی گئی ہے من سلف من القرون، وہ وقت جو گزر چکا، بین یدیک، تمہارے درمیان سے جو چلا گیا. الا انہ الباقی، یاد رکھنا وہ باقی رہے گا. حجت ولا حجت بعدہ، وہ حجت ہوگا اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خاتم الائمہ ہے، وہ خاتم الاوصیاء ہے. ولا حق الا معہ، حق نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ. بہت تمہارے لیے آسان ہو جائے گا حق کا پہچاننا. جیسے حق کا پہچاننا علی کے ساتھ تمہارے لیے آسان ہے، ویسے اس کے ساتھ بھی آسان ہوگا. تمہیں کوئی ضرورت نہیں تم محنت کرو پہچاننے کے لیے حق کیا ہے. صرف ایک کام کرو، یہ دیکھ لو کہ علی علیہ السلام کدھر جا رہے ہیں، یہ دیکھ لو کہ خاتم الاوصیاء کدھر جا رہے ہیں، وہی حق ہے، وہی حق ہے. الا انہ الا لا حق الا معہ ولا نور الا عندہ، کوئی نور ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس ہوگا. اچھا. الا انہ لا غالب لہ، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. مولا کائنات کی ایک صفت کیا ہے؟ غالب و کل غالب. اسی صفت کو حضرت نے یہاں پہ امام کے لیے ذکر کیا، آخری حجت کے لیے. لا غالب لہ یعنی غالب غیر مغلوب، جو مغلوب نہیں ہو سکتا، غالب کل غالب. ولا منصور علیہ، کوئی اس کے اوپر نصرت نہیں حاصل کر سکتا، وہ کامیاب ہوگا. الا وانہ ولی اللہ فی ارضہ، وہ خدا کی حجت اور خدا کا ولی ہوگا زمین کے اوپر. وحکمہ فی خلقہ، اور خدا کے حکم کو جاری کرے گا پروردگار کی خلق میں، یعنی مخلوقات کے درمیان جو خدا کے حکم کو جاری کرے گا وہ وہی ہے. وامینہ فی سرہ وعلانیہ، اور پروردگار کا امانت دار ہوگا. زیارت امین اللہ آپ نے پڑھی ہوگی، السلام علیک یا امین اللہ فی خلقہ. زیارت امین اللہ زیارت جامعہ ہے، ان زیارتوں میں سے جس کو آپ کسی بھی امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں. گرچہ وہ ذکر کیا گیا اس کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتوں میں، شیخ عباس قمی نے اس کو چھٹی زیارت قرار دی ہے مولا کائنات علیہ السلام کی. لیکن وہیں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس زیارت کو کسی بھی امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب امین اللہ ہیں. صحیح. سب امین اللہ ہے. اور اسی بات کی طرف حضرت یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وَأَمِينُهُ فِي سِرِّهِ، وہ پروردگار کا امین ہوگا فی سرہ وعلانیہ، چاہے وہ ظاہر رہے چاہے وہ باطن میں رہے، چاہے وہ پردے غیب میں رہے چاہے وہ غیب سے باہر آ جائے، ہر حالت میں پروردگار کا امین ہوگا. اب اگر ناظرین نے گنا ہو، میں نے یہ ایک حصہ ہے جس کو پورا آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا. اس کی خاص وجہ تھی کیونکہ ہم جس امام کے زمانے میں زندگی کر رہے ہیں، کم سے کم ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے جتنے فضائل خطبہ غدیر میں ہیں اس کو ہم سب بیان کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہاں میں نے کچھ نہیں حذف کیا، پورے جتنے بھی فضائل حضرت کے بیان کیے گئے تھے. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے واقعی یہ حساب کتاب نہیں لگایا تھا، لیکن یہ حصہ شب غدیر پہ آ کے ختم ہوا.
واہ. اور پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غدیر کے سائے میں اپنے وقت کے امام کو بہتر سے بہتر پہچانیں. ہم ایک بار غور کریں کہ اگر ابھی غدیر ہے، آج شب غدیر ہے، کل غدیر کا میدان ہوگا، کیا ہم حقیقی معنی میں جو وارث غدیر ہے اس کی بیعت کریں گے؟ اس کے بعد بیعت کا مرحلہ آئے گا، اس کو بیان کروں گا کہ کیسے بیعت لی گئی اور کیا ہوا اور کیا بیعت کی شرائط ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کے اوپر غور کر لیں، خود اپنے آپ سے خود اپنے آپ سے غور کر لیں، سوال کر لیں کہ آج جو علی زمان ہے، جو وقت کا علی ہے، جس کی ہمیں بیعت کرنا ہے، کیا حقیقت میں ہم نے اس کی بیعت کی ہے؟ کیا معنی ہے بیعت کا، اور بیعت کے کیا شرائط ہیں، اور بیعت کے کیا لوازمات ہیں؟ انشاءاللہ کل اس کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں ایسی سی باتیں واقعی پیش ہوئی ہیں کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے علم میں یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوا. انشاءاللہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ کل کا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہوگا، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں جو چیز زیادہ تر اکثر ایسا ہوتا ہے جو آخر میں آتی ہے اس میں بھی بڑے خزانے ہوتے ہیں. لہٰذا جو آخر کا ایپیسوڈ ہے اس کو بھی جس طرح سے آپ نے آج تک دیکھا، آپ انشاءاللہ کل کا جو ایپیسوڈ آنے والا اس کا آخری ایپیسوڈ ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اس میں بھی اہم ترین گفتگو ہوگی، ایسی گفتگو جو واقعی ہمیں جھجوڑے گی. ہمیں اپنے آپ ہم سوال کریں گے کہ واقعی ہم امام کے سچے چاہنے والے ہیں یا نہیں. خدا حافظ.